اللہ کا ان سے گویا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے. اور جو بندہ بولنے تیار ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس نے اللہ کی توحید بول دی اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کے لائق نہ سمجھا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ سمجھا، اور وہی تعریف کے لائق ہے رب، اور اس کو مالک اور مدین سمجھ لیا، اس کو مالک اور مدین سمجھ لیا، تو اللہ فرماتا ہے اب تجھ پر میرے قانون ہے. کیا ہے؟ اب جو عذاب ہے وہ صرف تیرے لیے. جو میں نے عذاب بنا کر رکھے ہیں وہ سب تیرے لیے. مولا یہ کیسا نظام کہ یہاں تجھ کو کوئی مانتا نہیں ہے، یہاں تجھے ماننے تیار نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے تیار نہیں ہے، اللہ اکبر ماننے تیار نہیں ہے، تجھے رب ماننے تیار نہیں ہے، تو ان کے لیے تیرا کوئی وعدہ نہیں. اور جو تجھ کو ماننے تیار ہے کہ تو رب ہے، تو ایک ہی ہے، تو اللہ اکبر ہے، تو ان کو کہتا ہے ہاں میں نے عذاب تیار کر رکھے ہیں، تمہارا انصاف لوں گا، تمہارا حساب لوں گا. لے گا اللہ حساب، کیونکہ تم نے مجھے اپنایا ہے. بالکل تم نے مجھ کو اپنا لیا اور کہا کہ رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا سجدے کے کوئی لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی دیدار کے لائق نہیں ہے، تیرے سامنے ہی جھک رہا ہے ہم کو، اور ہم تیرے لیے ہی آئے ہیں، تیرے لیے ہی اٹھیں گے. یہ تو نے مجھ سے عہد کر لی ہے، ہاں کری ہے، تو اب یہ عہد کو توڑنا مت، یہ عہد ٹوٹتی ہے تو عذاب تیرے لیے. بالکل اب عذاب تیرے لیے ہے. تو نے مجھ سے عہد کری ہے، تو نے مجھ کو اپنایا ہے، نہیں اپناتا تو مجھے مالک نہیں مانتا، تو مجھے رب نہیں مانتا، تو لا الہ الا نہیں مانتا، مجھے والد شریک لا نہیں مانتا، تو غیر اللہ تھا. بالکل تو غیر اللہ تھا تو ان سے صرف موت کا انتظار ہے. دنیا میں جب تک جیے، جب تک کھائے پیے تک، جیسے مرے ایسے جنت میں ہے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو مجھے اپناتا تھا، بالکل تو مجھے رب مانتا تھا، مالک مانتا تھا، اللہ بولتا تھا، میری صاحب کے لائق نہ سمجھتا تھا. پھر تیری کوتاہی کس نے کی؟ تو نے کوتاہی کیسے رکھ دی؟ کیا جس محمد مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کلمہ پڑھتا تھا، تو ان کا کلمہ پڑھتا تھا، تو رب کو چاہتا تھا، کیا تیرے پاس کوئی خبر دینے والا آیا تھا؟ ہاں تھا، تیرا حق المبین قرآن تھا. قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ تھے، ان کے نائب بنائے ہوئے تھے، کچھ امام تھے، کچھ عالم تھے، کچھ قاری تھے، کچھ مفتی تھے، کچھ پیر مرشد بن کے بیٹھے تھے. بتایا تھا مولا، کیا بتایا تھا؟ یہی کہ اللہ کا عذاب دردناک ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو گئے وہاں عذاب ہٹ جائے گا. نبی کا قول ہے. نبی نے فرمایا میزان کے اوپر ترازو رکھا جائے گا، وہاں گناہ تولے جائیں گے، میں آؤں گا درود سلام کا کاغذ رکھوں گا، اس کے نیکی بڑھ جائے گی. قول کس کا ہے؟ نبی کا ہے. جس طرح نبی کی قول ہے تو یہ قول بھی نبی کا ہے. اے ایمان والے، اگر تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو عذاب اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، کہ جب تو اس کی باتوں میں آنے، اس پہ ایمان لانے کے بعد، تو مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، جب تو نبی کی نہ سنے، تو نبی کی نہ سنے، تو اس وقت اللہ نے عذاب رکھا ہے. وقیل عذاب رکھ دیا. مجرمون، ہم مجرموں کی طرح تمہیں کھڑا کریں گے. عذاب اسی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، جس نے اللہ کو اپنایا ہوتا ہے. اللہ کو اپنا لیا تو اس پہ قانون ہے کہ وہ نماز قائم کرے، اس پہ قانون لگتا ہے. روزہ رکھے مہینے آئے تو اگر اللہ نے پیسے دے تو حج قائم کرے، اس پہ قانون لگ جاتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے اس پہ قانون لگ جاتا ہے. اور وہ مسلمان ہونے کے بعد اگر قانون چھوڑتا ہے تو اس پہ عذاب آتا ہے. بالکل اللہ نے دنیا میں عذاب بنایا ہی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے. صرف مسلمان کے عذاب. اب ایک دنیا، پھر دنیا کا عذاب، ایک قبر کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب. 3 عذابوں مطلق. تین میں عذاب اللہ امتحان میں رکھتا ہے.
تم نے مجھے اپنایا تو دنیا تمہارے لیے امتحان ہو گئی ہے. اب اس امتحان کے اندر جو حال میں تمہیں میں رکھوں تو مجھ سے راضی رہے. سبحان اللہ. جس حال میں رکھوں تو مجھے راضی رہے. ایک تو کہتا ہے یا کا نام دو یا کا نستعین. 18 دن کے اندر 48 مرتبہ, کبھی 50 مرتبہ, کبھی 52 مرتبہ, تو کبھی 30 مرتبہ. یا کا نام دو یا کا نستعین بولتا ہے کہ مولا ہر رضا کا آخرت کا مالک تو ہے, ہر چیز کا مالک. مجھ کو بنانے کے بعد, مجھ کو مالک بولنے کے باوجود بھی تو اپنی مرضی چلائی. اپنی مرضی چلائی. تجھے معلوم تھا آخری دن ہے, رب نے آخری دن تیار کر رکھا ہے, مجھ کو کھڑا کرے گا, وہ مجھے پوچھے گا. تو کیا اس دن کا خیال نہ تھا؟ 18 دن کی رکعت نماز تو پڑھا, اس میں یا کا نام دو یا کا دن آتا ہے تو بھول گیا. وکیل عذاب, میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ کسی اور کو ملاتے تھے, میری محبت کے ساتھ کسی کو ملاتے تھے, میرے کہنے میں آنے کے باوجود بھی کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں, لیکن اس فہمی میں گناہ میں رہتے تھے. گناہ میں. قبر کا عذاب کس کے لیے ہے؟ قبر کا عذاب کس کے لیے ہے بھائی؟ صرف سوال جواب کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. بالکل صحیح. سوال جواب ہے برت سب کے لیے, لیکن اللہ ادری, وہ لوگ نہیں جانیں گے. جو دنیا کے اندر ہی اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا ہوگا, وہ لوگ کا تو رشتہ ہی نہیں, ان کا تو رشتہ ہی نہیں قبر سے. یا جلانے سے قبر عذاب ان کا چالو رہے گا ہر حال میں. اس حال میں چاہے جلا دیا جائے, چاہے دفنا دیا جائے, چاہے اس کو پانی بہا دیا جائے, لیکن اگر غیر اللہ ہے مرنے تک اس کو سرکار کو نہیں پہچان, کیسے پہچان سکتا ہے؟ جب تک دنیا کے اندر تو محمد مصطفیٰ کی تعظیم ان کی شریعت طریقے پہ نہیں چلے گا تو ان کو پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو پہچاننے کے لیے, قبروں کے سوال و جواب کے لیے, قبر کے اندھیری مٹانے کے لیے, قبر کا عذاب ہٹانے کے لیے سرکار تو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا. سبحان اللہ. یہ ہمارا امتحان, ہمارا امتحان ہی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد درود سلام پڑھنا ہے, ان کے بتائے راستے پہ ہمارے کو چلنا ہے. جب ان کے راستے پہ ہی ہم نہیں ہیں اور دعویٰ کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں, تو غور کر عیسیٰ سے لے کے آدم علیہ السلام کتنے نبی آئے, اس نبیوں کی دور کے اندر ہی مسلمان تھے. کیا تھے؟ مسلمان تھے. لیکن جب وہ مسلمانوں نے نبیوں کے بتانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت برابر نہ کری تو اللہ نے ان پہ عذاب دیا. انہوں پہ عذاب دیے. کبھی زمینیں اونچی کری, کبھی ان کو خنزیر کے شکلوں میں بدل دیا, کئی بندروں میں بدل دیا, کئی تکلیفیں دی, تک پلٹ دی اللہ تعالیٰ. کب؟ جب انہوں نے اللہ رسول کے کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی ان کا کہنا نہیں مانا, دین میں دھیان نہیں دیا, اسلام میں دھیان نہیں دیا. اسلام میں داخلہ جب تک بندے کا نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان ہو کر مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہو کے بھی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا مطلب تو یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے چھوٹا ہو جائے, خالی نماز پڑھ کر چھوٹا ہو جائے. اسلام میں داخل ہونا کہ میں آیا کس لیے ہوں یہاں پر؟ میں آیا ہوں واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام پڑھنے کے لیے, ان کو چاہنے کے لیے. اللہ ان کا ذکر بلند کر رکھا ہے, اللہ ان کے ذکر میں میں بھی جڑوں. اور بندہ جب نہیں جڑتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے مطمئن نفسی, نفس مطمئن. ہم نے, تم ایک روح تھی, اس کو ماں کے پیٹ میں دیا, اوپر کی سب بھول گیا, ماں کے پیٹ میں رہا, ماں کے پیٹ کا بھول گیا, جب دنیا میں رکھا قبر میں گیا تو دنیا کا بھول گیا. اور جب جب دنیا بدلتی جائے گی انسان کو اللہ نے فرمایا تو تیرے بھولتا جائے گا, بھول جاتا ہے. اللہ اس سب کو یاد رکھتا ہے. یاد رکھنا جات صرف اللہ کی ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ تو دنیا کے اندر اچھے عمل کر کے آ جا، صحیح، اچھا عمل کر، قبر میں تیری آسانی، سبحان اللہ، صحیح، قبر میں تیری آسانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے میں جب مسلسل انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے، کہتا ہے مسلمان مسلمین مسلمین، ارے مسلمین تو دیکھ برابر ہے، تو ہے کیا؟ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے، روح قبض کرنے کے وقت روح اس وقت بیکار حالت میں، بغیر اسلام میں داخلہ لیے، بغیر اللہ کی عبادت کرے ہوئے، بغیر اولاد رسول سے محبت کرے ہوئے، صرف مسلمان ہے، باقی پڑھا ہے، کلمے کی توحید تو بول دی لیکن سمجھا نہیں۔ جب اس کی روح قبض کری جاتی ہے، گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اس کی روح جب کھینچنے کا وقت آتا ہے تو کالے بن کر بھیانک شکل لے کر فرشتہ آ جاتا ہے، وہ فرشتہ آ کے اس کے آجو باجو بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ آ کے جب بیٹھتے ہیں اس کی روح کو ایک کتے کی طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور اس کی روح کو جب آسمان پر لے کے جایا جاتا ہے نا، دروازے کھلنے نہیں دیتے فرشتے، نہیں کھولے اس کے لیے دروازے اس روح کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ بولے کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید تو بولی لیکن سمجھا ہی نہیں، اسلام کو سمجھا ہی نہیں، یہ گنہگار تھا، بدکار تھا، یہ آسمانوں تک نہیں جا سکتا، ایک پہلا بادل کا آسمان، پہلا آسمان ہی نہیں کھلتا۔ اس مردے کو دفنایا جاتا ہے، وہ روح آسمان سے لوٹا کے پیچھے ڈال دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے روح اس کے اندر، اور روح جب ڈال دی جاتی ہے تو ڈالنے کے بعد وہی فرشتہ آتے عذاب کے، اور عذاب کا فرشتہ آتا ہے کھودتا اپنے دانتوں سے، اپنے بھیانک منہ سے زمین کھودتا اس کے پاس آ جاتا ہے، اور سنتا ہے سب کی آواز، چلاتا ہے، کوئی نہیں بول سکتا، زمین کشدہ ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی پسلی، اس کے پسلی پیٹ کی مسل جاتی ہے، اور زمین کہتی ہے کیوں کل تو مجھ کو اترا کر چلتا تھا، کل اترا کر چلتا تھا، کبھی اللہ کی بارگاہ کے لیے میرے پر نہیں چلا، غیر اللہ کام کرنے کے لیے میری بارگاہ میرے اوپر اترا کر چلتا تھا، آج میرا دور ہے، آج میرا وقت ہے کہ میں تجھے دباؤں۔ 99 سانپ مستدل ہوں گے، کتنے؟ 99 سانپ قبر میں اس کے ناکے جائیں گے، اور 99 سانپ کے ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے، 99 سانپ ہوں گے، ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے، اور وہ ساتوں سے ڈنک مارے گے، کیا مارے گے؟ اور اس کا ایک ڈنک مارنا ایسا ہوگا کہ جہنم پوری انسان جھنجھلا جائے گا، اور ایک فرشتہ ایسا مقرر کرا جائے گا جو ہینٹر جب مارے گا تو ایک ہی ہینٹر سے اس کے قبر میں پوری جہنم کی آگ کے 16 پھٹ جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ 16 پھٹ جائیں گے۔ اس کو وہ بولے گا اے فرشتے تو مجھ کو کیوں مار دیا، بتا میرا کون سے گناہ کی ایسی سزا جو ہینٹر مار دیا؟ تو کہتا ہے کہ یہ وہ سزا ہے کہ تو کسی کی مدد کرنے کے لائق تھا لیکن تو نے مدد نہ کری، اس کی سزا ہے۔ ایک ہی انٹر مارے گا، اس طرح قیامت تک مارتے رہے گا جب تک اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ عذاب آنکھوں میں سولے بھرنے کا، جس جانور سے تم اور میں ڈرتے ہیں، قبر کے اندر گنہگاروں کے لیے جو بندہ جس طرح سے اور جانور کو ڈال دے گا، بھاگنے کئی جگہ نہیں دے گی، جنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، گرم ہوا آتی جائے گی، بدبو دار ہم بیٹھوں گے اندر، چلائے گا بندہ، کوئی بچانے والا نہیں۔ عذاب سہن کرنا ہوگا، نہیں بھاگ سکیں گے، نہیں بھاگ سکے گا بندہ عذاب سے۔ مسلمان ہے، ہاں مسلمان کا عذاب تیرے لیے ہے، یہ سزا ہے تیری، اور سزا اس کو کہتے ہیں جو کبھی خلاص ہونے والی ہے۔ سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی نہ کبھی تو خلاص ہوتی ہے، اس کے لیے مسلمان کو سزا ہے، جنت میں ڈائریکٹ نہیں ہو جائے گا،
जन्नमी डायरेक्ट वो होता है जो अल्लाह के साथ किसी और को छोड़ के रखता है, और वो एक जात जो अल्लाह को मानती नहीं है वो डायरेक्ट जन्नमी है, और जो अल्लाह को लेकर चलती है गुनहगार है तो उसकी सजा है, उसकी सजा है। बस वो सजा अल्लाह चाहे जब माफ करे। इंसान इस्लाम में पूरा दाखिल हो जाए तो वो अजाब से बच जाए। और ये अजाब ऐसा है कि पूछो मत, खाली सुनना है कि सुन के बस हो गया, अंधेरा होगा, नहीं, बहुत भयंकर होगा। 2 बाय 2 की कोठरी होगी, तुम जानते हो, कब्र देखी तुमने कैसी है? कब्रें कितनी छोटी होती है, बस ढाल दिया जाता है इंसान को, बंद पेट, अंधेरा गुप्त, जानवर काटेगा, हल नहीं सकेगा, दौड़ नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा, जहां से काटा खाली चिल्लाएगा। उसकी रूह में डाल दी जाती है गुनहगार की, जब तक उसके अल्लाह सफे ना कर दे, उसकी मर्जी से उसको माफ ना कर दे, अल्लाह को जरिए से माफ ना कर दे, उसको सजा तो रोज मिलती रही, 24 घंटे तक चालू रहेगा, जब तक उसकी माफी ना हो जाए। झूठ बोला होगा, जुबान के अंदर की गलत देखा होगा, अंदर सोले भर देगा, सांप निकालेगा, कानों से सुना होगा, ये पैर अकड़ जाएंगे, जंजीरों में गरम बांध दिए जाएंगे, उठने भाग नहीं सकेगा। कौन सा बंदा ऐसा होगा? वो कौन सा बंदा जो इस अजाब में होगा, अंधेरे में होगा? हाँ, वो बंदा होगा जिसने सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी दरूद सलाम ना पढ़ा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी कलमा तैयब को बराबर ध्यान नहीं रखा होगा, कभी नमाजें नहीं पढ़ी होगी, कभी सदका खैरात नहीं करेगा, कभी इस्लाम को समझा नहीं होगा। जिसने इस्लाम को नहीं समझा होगा ये अजाब उसका है, और जिसने इस्लाम को समझ लिया होगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह निकालेगा, उसकी रूह निकालेगा और 7 आसमान को चीर कर ऊपर जाती है, दरवाजे खोलते हुए जाते हैं उसके, और अल्लाह की दीदार करेगा, अल्लाह के सामने शुरू सजदा होगा, क्योंकि उसने दुनिया में सजदे करे होंगे, नमाजों में सजदे करे होंगे, 5 गाने नमाज पढ़ता होगा, उसने एहतराम करा होगा, नबी के चेहरे पर उसने हम्दो सना बोली होगी, वही हम्दो सना और 7 आसमान पर जाकर करेगा। अल्लाह उसके सामने खड़ा होगा, वहां पर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और यहाँ पे सिर्फ बोलेगा, उसकी रूह को फिर से लाकर उसके अंदर डाल दी जाएगी उसकी कब्र में, और जैसे उसके कब्र में डाल दी जाएगी सब लोग चले जाएंगे, और 2 फरिश्ते आएंगे उसको बैठाएंगे, उसको कमर के बल से बिठाएंगे, और बिठाने के बाद पूछेंगे बता इन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानता है? तो आशिकन बंदा बोलेगा, आशिकन बंदा बोलेगा कि तुम बोलते इनके बारे में क्या जानता हूँ, तुम जवाब बाद में सुनना, मुझको नबी के पैर में पहुंचाने ले गए थे। ये सरकार दो आलम का सदका हमारे पे, ये उनके आते ही हमारी शफा हो जाएगी। लेकिन वो बंदा कौन होगा जो 5 गाना नमाज पढ़ता होगा, अहले बैत से मोहब्बत करता होगा, कुरान खोलता होगा, किसी के दुख तकलीफ को देखकर अपनी दुख तकलीफ समझता होगा, किसी की परेशानी के अंदर कुछ खड़ा होता होगा। वो बंदा ना हो जिसका हिसाब देना अल्लाह को भारी हो जाए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों ने देखा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मट्टी को उठाते हाथों में और फिर नीचे रख देते, फिर मट्टी को उठाते और नीचे रख देते। पूछा सरकार क्या करते हो, मट्टी के टीले को उठाते हो नीचे रखते हो? कि काश मैं उमर फारूक ना होता, मट्टी का ढिगला होता, हिसाब देना ना पड़ता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए थे, दोपहर का वक्त था, एक पंछी चिड़ी आती है, कबूतर इस डाल से उस डाल पे बैठता है, उस डाल से उस झाड़ पे बैठ जाता है, आप देखते देखते रहते उसको, तो फरमाते मौला काश मुझको इस कबूतर बना दिया होता, इस चिड़ी पंछी बना दिया होता कि तुझे हिसाब देना तो नहीं पड़ता। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब्रिस्तान में जाके रोते, इतना रोते कि अपनी दाढ़ी से बाल टपकने लग जाते, आंसू टपकने लग जाते। फरमाया उस्मान गनी क्यों रोते हो? कि अल्लाह मुझसे हिसाब पूछेगा, उसको जवाब क्या दूंगा, उसके सामने क्या जवाब दूंगा? अली शेर खुदा का जो करीब जो मौला कायनात है, वो मौला कायनात इतने डरते अल्लाह से,
اللہ سے اتنا ڈرتا ہے مولا کہنا کہ حد پار ہو جاتی ہے.